یہ کہانی ایک بادشاہ کی ہے جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی، سونا، چاندی، جواہرات، بے شمار نوکر چاکر، ایک وسیع و عریض سلطنت، مگر پھر بھی وہ بے چین تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، سکون کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ دن رات دربار میں سیاست چلتی، سازشیں ہوتی، مگر بادشاہ کا دل کسی بھی چیز سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کے اندر ایک خلا تھا جسے وہ بھرنے میں ناکام تھا۔ ہر رات جب بادشاہ اپنی نرم و گرم مسہری پر سونے کی کوشش کرتا تو بے شمار خیالات اس کے ذہن پر حملہ آور ہوتے۔ اسے لگتا جیسے اس کا دل کسی انجانی بوجھ تلے دب رہا ہو۔ خزانے بھرے پڑے تھے، محل سونے اور چاندی سے جگمگا رہا تھا، مگر دل کا سکون کہیں کھو چکا تھا۔ ایک دن اس نے اعلان کیا کہ جو بھی اسے سکون کا راز بتائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد سلطنت کے سب سے بڑے حکیم، دانشور اور عالم دربار میں آئے۔ سب نے اپنے اپنے طریقے بتائے، کوئی کہتا عبادت کرو، کوئی کہتا کہ مزید دولت اکٹھی کرو، مگر بادشاہ کی بے چینی ختم نہ ہوئی۔ کئی دن گزر گئے مگر بادشاہ کا سکون واپس نہ آیا۔ ایک دن دربار میں ایک فقیر آیا۔ وہ مسکرا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں روشنی تھی اور اس کے چہرے پر عجب سکون تھا۔ اس کا لباس پرانا تھا مگر چہرے پر ایک عجیب سی شان تھی۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا، تم اتنے خوش اور مطمئن کیسے ہو؟ میرے پاس سب کچھ ہے مگر پھر بھی میں بے چین ہوں۔ آخر تمہیں ایسا کون سا راز معلوم ہے جو مجھے نہیں معلوم؟ فقیر نے مسکرا کر بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے پاس سب کچھ ہے مگر آپ نے کبھی کچھ کھویا نہیں، اسی لیے آپ کو چیزوں کی قدر نہیں۔ اگر سکون چاہتے ہیں تو ایک کام کریں، ایک دن کے لیے اپنا تاج اور محل چھوڑ کر فقیر بن جائیں، لوگوں کے بیچ رہیں مگر کسی کو نہ بتائیں کہ اب بادشاہ ہیں، پھر دیکھیں کہ سکون کیسے ملتا ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا مگر سکون پانے کی امید میں اس نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ اگلے دن وہ فقیر کے ساتھ نکل کھڑا ہوا، بغیر تاج و تخت، بغیر نوکروں کے۔ وہ عام لوگوں کی طرح سڑکوں پر گھوما، ایک درخت کے نیچے بیٹھا، بھوکا رہا، پیاسا رہا، مگر پہلی بار اس نے زندگی کو جیا بغیر کسی خوف کے۔ اس سفر کے دوران بادشاہ نے کئی ایسے لمحات دیکھے جو اس کی زندگی بدلنے والے تھے۔ اس نے دیکھا کہ ایک غریب آدمی جو دن بھر مزدوری کر کے بمشکل 2 وقت کی روٹی کماتا تھا، شام کو ہنستا مسکراتا اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک معذور آدمی جو چل نہیں سکتا تھا پھر بھی لوگوں کی مدد کر کے خوش رہتا تھا۔ رات کو وہ فقیر کے ساتھ زمین پر سو گیا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ کئی سالوں بعد وہ پہلی بار سکون کی نیند سویا تھا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے فقیر کو گلے لگا لیا اور کہا، اب میں سمجھ گیا کہ سکون کسی چیز میں نہیں بلکہ کم توقعات، قناعت اور شکر گزاری میں ہے۔ مگر فقیر نے بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، یہ صرف ابتدا ہے بادشاہ سلامت۔ حقیقی سکون تب ملتا ہے جب آپ دوسروں کے لیے جینا سیکھ جاتے ہیں، جب آپ اپنی طاقت کو صرف اپنی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ واقعی بدلے ہیں یا بس ایک لمحاتی تجربہ تھا؟ بادشاہ کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے فقیر کی آنکھوں میں جھانکا اور گہری سانس لی۔ اگلے دن وہ محل واپس گیا مگر پہلے جیسا بادشاہ نہیں تھا۔ اب وہ عوام کے دکھ درد میں شریک ہوتا، ضرورت مندوں کی مدد کرتا، اپنے محل کے دروازے عام لوگوں کے لیے کھول دیتا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ حقیقی بادشاہ وہ نہیں جو تخت پر بیٹھے بلکہ وہ ہے جو اپنے لوگوں کے دلوں پر راج کرے۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے دوبارہ فقیر کو بلایا اور کہا، میں نے اپنی زندگی بدل لی ہے مگر میں تمہاری زندگی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ تم ہمیشہ مسکراتے رہتے ہو، آخر تمہاری خوشی کا راز کیا ہے؟ فقیر مسکرایا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں نے زندگی میں بہت کچھ کھویا
मगर कभी अफसोस नहीं किया। मैंने जाना कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दिल का सुकून है और वो सिर्फ दूसरों के लिए जीने में है। मैं जब किसी भूखे को खाना खिलाता हूं, किसी गमज़दा को तसल्ली देता हूं, तो मेरा दिल खुश हो जाता है। मेरे पास कुछ नहीं, मगर मेरे पास सब कुछ है। बादशाह हैरान रह गया, तुमने कभी दौलत के पीछे क्यों नहीं भागा? फकीर ने जवाब दिया, क्योंकि जिस चीज के पीछे लोग भागते हैं वो उनसे हमेशा दूर हो जाती है। मैंने सुकून को अपनाया और उसने मुझे अपना बना लिया। अगले दिन वो महल वापस गया, मगर पहले जैसा बादशाह नहीं था। अब वो आवाम के दुख दर्द में शरीक होता, जरूरतमंदों की मदद करता, अपने महल के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल देता। उसने सीख लिया था कि हकीकी बादशाह वो नहीं जो तख्त पर बैठे, बल्कि वो है जो अपने लोगों के दिलों पर राज करे। चंद साल बाद बादशाह ने फैसला किया कि वो फकीर को सल्तनत का सबसे बड़ा मुशीर बनाएगा। उसने हर तरफ फकीर को तलाश करवाया, मगर वो कहीं ना मिला। कई दिन की तलाश के बाद बादशाह खुद एक सुनसान गांव पहुंचा, जहां फकीर आखिरी दिन गुजार रहा था। फकीर बीमार और कमजोर हो चुका था। बादशाह ने इसे गिले लगाया और कहा, मैंने तुमसे सुकून का सबक सीखा, अब तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी देनी है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ महल चलूं और पूरी सल्तनत के लिए रहनुमा बनूं। फकीर मुस्कुराया और कमजोर आवाज में बोला, बादशाह सलामत। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अब करीब है। मैं जा रहा हूं इस सफर पर जहां कोई वापसी नहीं, मगर याद रखो, हकीकी फकीरी महल में रहकर भी की जा सकती है, अगर तुम दूसरों के लिए जियो। ये कहकर फकीर ने आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराते हुए हमेशा के लिए सो गया। बादशाह की आंखों में आंसू थे, मगर उसके दिल में फकीर की सच्चाई हमेशा के लिए जाग चुकी थी। फकीर की वफात के बाद बादशाह ने खुद को उसके मिशन के लिए वक्फ कर दिया। उसने महल के दरवाजे हमेशा के लिए आम आवाम के लिए खोल दिए, अपनी सल्तनत को ऐसे उसूलों पर उस्तवार किया जहां हर शख्स को इंसाफ और खुशहाली मिले। वो खुद आवाम के दरमियान रहने लगा, उनके मसाइल को करीब से देखने और हल करने लगा। वक्त के साथ साथ बादशाह की पहचान बदल गई। लोग अब उसे बादशाह के बजाय दरवाजा खोलने वाला फकीर कहने लगे। उसने साबित कर दिया कि हकीकी बादशाह वो नहीं जो सोने के तख्त पर बैठे, बल्कि वो है जो अवाम के दिलों पर हुक्मरानी करे। अब सवाल ये है, अगर आपको जिंदगी में सिर्फ एक चीज मुंतखब करनी हो, दौलत और सुकून, तो आप किसका इंतखाब करेंगे और क्यों? जवाब कमेंट में दें।